السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک محترمہ بہن کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ شادی کی تقریبات میں بالعموم آج کل اس کی رسومات شادی سے 5-7 دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد ڈھولک سجائی جاتی ہے اور جمع ہو کر فیملی کے لوگ وہاں پھر ایک محفل برپا ہوتی ہے اور رات بھر ڈھولک بجایا جاتا ہے، اور یہ پروگرام اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر 4-5-7 دن چلتا رہتا ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کرنا، اس پروگرام کا انعقاد کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اگر اس سے اوائڈ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو جزائے خیر دے کہ بالعموم لوگ شادی کے موقع پر ایسی رسومات کی شرعی حیثیت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے لیے ایسی بہنیں قابل تقلید اور ایک روشن مثال ہیں جو ایسے موقع پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، ڈھولک، ناچ گانا، ساز و آواز، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور اجماع امت کی روشنی میں یہ سب ناجائز اور شیطانی کام ہیں، اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلام سے دور کرنے والے کام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکائیں۔ اس کو قرآن مجید میں شیطانی آواز کہا گیا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بلکہ نبی علیہ السلام نے ساز کے جو آلات ہیں اور ناچ گانے کا جو ماحول ہے اس بارے میں اتنی سختی فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فی ہذہ الامہ لیکونن فی ہذہ الامہ خسف ومسخ وقذف، میری اس امت میں 3 عذاب آئیں گے، کچھ لوگوں کو دنسایا جائے گا، کچھ کی شکلیں بدلی جائیں گی، کچھ پہ پتھراؤ ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا وَمَتَى ذَلِكَ، اے اللہ کے پیارے نبی یہ تینوں عذاب کب آئیں گے؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، یہ اس وقت ہوگا جب ناچ گانے والیاں عورتیں عام ہو جائیں گی، والمعازف اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا، شراب، ریشم اور آلات موسیقی کو جائز کر لیں گے، جائز کر لیں گے، یعنی اپنی طرف سے ہیلے بہانے بنا کے، نام بدل کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے اس کے جواز کے فتوے دیں گے یا جائز سمجھیں گے، یا ان کا عمل یہ بتائے گا کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے آلات موسیقی کا تذکرہ شراب، ریشم اور زنا کے ساتھ کیا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح شراب، ریشم اور زنا حرام ہے، اس طرح آلات موسیقی حرام ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آلات موسیقی بالعموم ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شراب، زنا اور حرام کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں جب وہ آتی ہیں تو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کی جاتی ہے۔ مزمار عند نعمہ، خوشی کے موقع پہ ساز کی آواز، ورنۃ عند مصیبہ، اور پریشانی کے موقع پہ بین اور چیخو پکار کی آواز۔ یہ مسند بزار کی حدیث ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں، حدیث نمبر 4925 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے،
جب آپ کو ساز کی آواز آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور راستے سے ہٹ گئے۔ پھر جناب ابن عمر سے پوچھا کہ ابھی تو آواز نہیں آ رہی، تو اس کے بعد آپ نے انگلیاں ہٹائیں۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ آواز بھی ایک چرواہے نے جو بعض دفعہ جانوروں کے پاؤں میں کوئی چیز گھنگرو ٹائپ ڈالی ہوتی ہے اس کی آواز تھی۔ اس پر بھی آپ علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ امام بغوی، امام ابن قدامہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم جیسے کبار اہل علم نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساز اور گانے بجانے کے آلات یہ سب حرام ہیں، اور سب جو فقہی مسالک ہیں سب کے نزدیک حرام ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اپنی اس محترمہ بہن کے توسط سے تمام بہنوں اور شادی کی تقریبات میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں کے سامنے یہ بات واضح طور پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی شادی جیسی مبارک تقریب کا آغاز اس گندگی سے اس کو پاک کیجیے، آلات موسیقی سے اس کو پاک کیجیے۔ آلات موسیقی کے ساتھ جب آپ شادی کا آغاز کرتے ہیں تو آپ برکتوں والی زندگی کے بجائے لعنتوں والے کام سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی شیطانی آوازوں سے جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ، کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت دل تو انسان کا چاہتا ہے کہ اپنی خوشی کا کسی طریقے سے اظہار کرے، تو اس کے اظہار کے لیے شریعت نے زیادہ سے زیادہ اجازت دی ہے دف بجانے کی۔ دف بجانا جو ہے اس کی اجازت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمائی، بلکہ آپ نے بعض صحابہ کو ترغیب بھی دی کہ فلاں صحابی آپ کی شادی ہو رہی ہے تو انصار لوگوں کو دف بڑی اچھی لگتی ہے، تو ان کے ساتھ کچھ ایسی بچیاں بھیج دیں جو دف بجائیں۔ بلکہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3371 میں آپ نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح، کہ جو حرام نکاح یعنی حرام تعلق ہوتا ہے اس میں اور حلال نکاح اور شرعی تعلق میں فرق کرنے والی چیز دف اور اعلان ہے۔ تو دف اس دور میں اعلان کا بھی ایک ذریعہ تھا اور خوشی کے اظہار کا بھی ایک ذریعہ تھا، تو دف بجائی جا سکتی ہے، اور اس کی شکل جو پرات ہے وہ بھی دف سے بالکل ملتی جلتی چیز ہے، پرات بھی بجائی جا سکتی ہے۔ وہ پرات جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں خاص ٹیکنیک کے ساتھ اس کو بھی بجایا جاتا ہے، اس کے بجانے کی اصولی طور پر اجازت ہے، لیکن اس اجازت کی شرائط کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اس کے اندر بھی ناچ اور غلط فحش قسم کے گانے اور مخلوط محفل یہ نہ ہو، اور بچیاں وہ کام کریں۔ لیکن میری اپنی پوری زندگی میں نے ایسی کوئی محفل نہیں دیکھی جس میں دف بجائی جا رہی ہو اور دف بجانے کے جو آداب اور شروط ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رکھے جا رہے ہوں۔ بالعموم دف بھی جب لوگ بجاتے ہیں تو وہ اپنی لمٹ سے کراس کر جاتے ہیں اور شریعت کے ضابطوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ مخلوط محفل ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر دف کی محفل بھی وہ برپا نہیں کرتے۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس دور میں جب کہ مخلوط محفل کا رواج عام ہو چکا ہے، دف سے بھی احتیاط کیا جائے اور دف سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ بالعموم دف بجاتے ہوئے بھی آداب اور شروط کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک اور اس طرح کی محفلوں میں بری قباحت اور عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنے اونچے اسپیکر لگائے جاتے ہیں جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے، مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں بالعموم اختلاط ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، غیر محرم بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے
کہ شادی کے موقع پہ ایسی محفل کا انعقاد کرنا شریعت اسلامیہ کے سخت خلاف ہے، اور اس سے آپ کہہ لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک اہم ترین تقریب کا آغاز بے برکتی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ہماری اس بہن نے یہ پوچھا ہے کہ ایسی محفل میں بعض دفعہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے انویٹیشن آئی ہوتی ہے، تو شمولیت کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے میں اپنی اس بہن سے اور تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ ایسی محفل میں ایسا سٹیٹس، ایسا وقار اور ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے اس طرح کی قباحتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ آلات موسیقی کو روک سکیں گے، تو پھر آپ کو ایسی محفل میں ضرور جانا چاہیے اور شیطان کی آواز کو روکنا چاہیے، اور آپ کو نہی انل منکر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ وہاں روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یا آپ کا ایسا سٹیٹس نہیں ہے، یا آپ اپنے اندر ایسی ہمت نہیں پاتے، تو اس طرح کی محفل میں شرکت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اوائڈ کریں۔ رشتہ داری کا معاملہ ہے تو آپ گفٹ اور تحائف وغیرہ جو دینا چاہتے ہیں اس محفل کے علاوہ کسی وقت میں جا کے دے آئیں اور ان کے ساتھ خیر سگالی اور محبت کا اظہار کرائیں، لیکن عین جب اس طرح کی محفل ہو رہی ہو تو اس وقت اس میں قطعاً شرکت نہ کریں۔ بلکہ اگر آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بےہودگی بھی ہوگی اور وہاں پہ ایسی بےہودگی شروع ہو گئی ہے، تو آپ احسن طریقے سے وہاں سے اٹھ جائیں اور واپس چلے آئیں۔ پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں اور اپنے اعمال نامہ کو خراب نہ کریں، اور احسن انداز سے ان سے اوائڈ کر لیں، کیونکہ قرآن مجید اہل ایمان کی یہ نشانی بیان کرتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اہل ایمان لغو، فضول اور بیہودہ حرکتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ایسی محفل میں جاتے نہیں تھے، اگر چلے گئے اور ایسا کوئی کام انہوں نے دیکھا، کوئی بھی اس طرح کی محفل تو اس دور میں نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی شرعی غلط کام دیکھتے کہ کوئی بھی غلط کام ہونے لگا ہے تو صحابہ کرام اس محفل سے اٹھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خوشیوں کو اچھے طریقے سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص نکاح کی خوشی یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، ایمان کا حصہ ہے، دین کا شعار ہے، اہل ایمان کی علامت ہے، معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس تقریب کو پاکیزہ بنانا اور اچھا بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری تقریب پہ نازل ہوں، اور اس بدن کے اندر بھی اللہ خیر و برکت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔